بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں۔ آپ نے کتنی بار حج کیے، حج بیت اللہ شریف کیے، پھر آپ کے پیر کون ہیں، پھر آپ سفر کے لیے جب نکلتے ہیں تو آپ کو کیا کیا تکالیفیں پہنچتی ہیں، کن کن تکلیفوں سے، کیسی کیسی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اپنی زبان پر اف تک بھی نہیں لاتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا سسرال کہاں تھا، آپ کی شادی کہاں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، تو آج کا سبق انہی باتوں سے تعلق رکھ رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کئی مرتبہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کئی مرتبہ، غالباً 5 بار حج بیت اللہ شریف آپ نے کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے غالباً 5 بار حج بیت اللہ شریف کیا۔ پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری بھی دی۔ آپ نے 5 بار حج بیت اللہ شریف کیا، پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی۔ انہی سیاحتوں کے دوران، یعنی انہی سفر کے دوران، انہی سیاحت کے درمیان، انہی سیاحتوں کے دوران شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مرید ہوئے، یعنی زمانے سیاحت میں، دوران مسافرت میں مرید ہونے کے بعد تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے تصوف کی تعلیم حاصل کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر ہیں، آپ ان کے مرید ہیں۔ آپ جب ان سے بیٹھ ہوئے تو تصوف کی تعلیم حاصل کی اور ان کے فیض سے تزکیہ نفس کے مراتب طے کیے، ان کے فیض سے تزکیہ نفس کے مراتب طے کیے، اور آپ ہندوستان و شام و بلقان ہوتے ہوئے بلاد روم پہنچے، جہاں مولانا روم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان و شام و بلقان ہوتے ہوئے بلاد روم پہنچے تو آپ کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی۔ امیر خسرو سے ہند میں ملاقات ثابت نہیں، چونکہ آپ ہندوستان ہوتے ہوئے ہندوستان سے شام بلقان ہوتے ہوئے بلاد روم پہنچے تو وہاں پر مولانا روم سے ملاقات ہوئی، لیکن امیر خسرو سے ہند میں ملاقات ثابت نہیں۔ ہاں، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ امیر خسرو کا کلام سن کر آپ نے پسند کیا تھا۔ شیخ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کیجئے، ان کی تصانیف کا آپ مطالعہ کیجئے،
تو شیخ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے سر و ساما متوکل درویشوں کی طرح سفر کرتے، بے سر و ساما متوکل درویشوں کی طرح سفر کرتے، اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر لیتے مگر اف تک نہ کرتے۔ خوفناک جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں پیدل سفر کر لیتے، رات ہو جاتی تو عین راستے میں پتھریلی زمین پر سو رہتے۔ جب سفر کے دوران رات ہو جاتی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عین راستے میں پتھریلی زمین پر ہی سو جاتے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ مرید ہوئے تو آپ نے اپنے پیر سے ان کے فیض سے تزکیہ نفس کے مراتب طے کیے، پھر ہندوستان ہوتے حواسے شام ہوتے حواسے بلخان ہوتے حواسے بلاد روم پہنچے، وہاں مولانا روم سے ملاقات ہوئی، اور دوران سفر ایسا نہیں کہ بہت سارا سامان آپ لے کر چلتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، بے سر و سامان، کوئی سامان ومان نہیں، توکل علی اللہ سفر کرتے تھے وہ درویشوں کی طرح۔ سفر میں چونکہ بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں تو سفر میں ہر قسم کی تکلیفیں وہ برداشت کر لیتے تھے۔ اس سبق سے جو نتیجہ نکل رہا میں بول رہا ہوں، اور اس نتیجے سے کیا ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم فوراً تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم الجھ جاتے ہیں اور اس کو کیا بہت کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے، آپ ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر لیتے، خوفناک جنگل چٹیل میدان میں پیدل سفر کرتے، بہت ٹھوکریں لگتی، بہت تکلیفیں جھیلنی پڑتی، مگر زبان پر اف تک نہیں آتا۔ دوران سفر اگر رات ہو جاتی تو آپ عین راستے ہی میں پتھریلی زمین پر سو جاتے۔ یہ ہوتی ہے بزرگوں کی شان۔ اب دیکھیے حلب کی طرف یہ سیر فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، حلب کا قصد کرتے ہیں، بیت المقدس جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، پھر حلب جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ ایک مرتبہ بیت المقدس گئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ بیت المقدس گئے، پھر فلسطین کے بیابانوں میں جا پہنچے، فلسطین کے جنگلوں میں جا پہنچے، بھیانک جنگلوں میں جا پہنچے، پھر فلسطین کے بیابانوں میں جا پہنچے، اور جب یہ سفر کر رہے تھے اور جب ادھر وہ گئے تھے تو یہ کیسا وقت تھا؟ یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا۔ جب یہ سفر کر رہے تھے اور فلسطین کے بیابانوں میں یہ جب جا پہنچے تو یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، اور صلیبی لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، جسے بھی دیکھتے وہ لوگ پکڑ لیتے اور قید کر لیتے۔ اتفاق سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی صلیبی کے ہاتھ پکڑے گئے، پھر آپ بہت دن قید میں رہے، پھر کوئی آپ کا معزز دوست آپ کو چھڑاتا ہے، پھر چھڑانے کے بعد وہی دوست آپ کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو وہ دے دیتا ہے، یعنی آپ کی شادی ہو جاتی ہے اسی معزز دوست کی بیٹی سے۔ دیکھیں یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، چنانچہ عیسائیوں نے پکڑ لیا۔ جب آپ فلسطین کے بیابانوں میں جا پہنچے تو یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، چنانچہ عیسائیوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ ترابلس الشرق میں آپ سے خندق کھودواتے رہے، آپ سے ترابلس الشرق میں آپ سے خندق
کھدواتے رہے. مدتوں بعد بہت دنوں تک خندق کھودتے رہے. بہت دن بیت گئے، بہت ایام گزر گئے. مدتوں بعد، بہت دنوں کے بعد آپ کے ایک پرانے ملنے والے حلب کے معزز آدمی مدتوں بعد آپ کے ایک پرانے ملنے والے حلب کے معزز آدمی ادھر سے گزر رہے تھے. مدتوں بعد آپ کے پرانے ملنے والے حلب کے معزز آدمی ادھر سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا، آپ پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خندق کھودنے والا جو ہے اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے. تو معزز آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا ممکن ہے میں نے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہوگا. بہرحال اس ملاقات میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے اس شخص نے پوچھا کہ آپ یہاں خندق کھود رہے ہیں اور ان صلیبیوں کے چنگل میں آپ پھنس چکے ہیں، اب آپ کا کیا ہوگا؟ بہرحال اب تو جو ہونے والا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب آپ اپنی خیریت سنائیے، اس وقت آپ کا حال کیا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس معزز آدمی سے، آپ حال پوچھتے ہو؟ حال تو میرا یہ ہے کہ اب تک تو آدمیوں سے میں بھاگتا تھا، اب جانوروں میں پھنس گیا ہوں، یہی تو میرا حال ہے. ظاہر ہے میری کیا حالت ہونی چاہیے آپ تو خود دیکھ ہی رہے. جب یہ جملہ اس شخص نے سنا تو اس دوست کو رحم آ گیا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے دوست کو رحم آ گیا، ترس آ گئی، اور دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ نیکی مجھے کرنی چاہیے. اس آدمی کو یہاں سے چھوڑا لینا بہتر ہے. دوستی کی پہچان یہی ہوتی ہے. دوستی دیکھیے، یہاں پر دوستی کیسی ہونی چاہیے اور دوستی کی شان کیا ہونی چاہیے. ایک دوست نے اپنے دوست کو کس مصیبت سے چھڑایا ہے یہ دیکھیں آپ. تو اس آدمی کو ترس آ گئی، رحم آ گیا کہ نہیں، اس شخص کو یہاں سے چھڑا لینا بہتر ہے. بہرحال 10 دینار دے کر شیخ سعدی کو قید فرنگ سے اس شخص نے آزاد کرایا، 10 دینار دے کر، اور اپنے ساتھ حلب لے گیا. وہاں سے چھڑایا اس قید فرنگ سے اور اپنے ساتھ وہ حلب لے گیا. اور حلب لے جانے کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنی بیٹی سے 100 دینار مہر پر شادی کر دیا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی اس نے اپنی بیٹی سے 100 دینار مہر پر شادی کر دیا. مگر اتفاق کہیے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بیوی بدمزاج اور زبان دراز نکلی. مگر بیوی بدمزاج اور زبان دراز نکلی، اتنی زبان دراز کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے یعنی شیخ کا ناک میں دم کر دیا اور بات بات میں تانا دیتی تھی.
ایک دن کیا تانا دیتی ہے سنیں. ایک دن شیخ کو بیوی نے تانا دیا. کیا دیا؟ کہ جناب وہی تو ہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار میں خریدا ہے. تانا سنیں کیا تانا دیتی ہے کہ جناب وہی تو ہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار میں خریدا ہے. شیخ نے زبردستہ جواب دیا جی ہاں میں وہی تو ہوں، میں وہی ہوں کہ آپ نے مجھے 10 دینار میں، جی ہاں میں وہی ہوں کہ آپ کے والد نے، آپ کے باپ نے مجھے 10 دینار میں مول لیا اور 100 دینار میں آپ کے ہاتھ بیچ ڈالا. ان کی بیوی نے کیا تانا دیا کہ جناب وہی تو ہیں جنہیں میرے باپ نے 10 دینار میں خریدا ہے. تو شیخ نے بردستہ جواب دیا جی ہاں میں وہی ہوں کہ آپ کے باپ نے مجھے 10 دینار میں مول لیا اور 100 دینار میں آپ کے ہاتھ بیچ ڈالا. دیکھیے ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ توکل علی اللہ سفر کرتے تھے. آپ درویش صفت انسان تھے. درویشوں کی طرح متوکل تن تنہا نکل جاتے. اور اس سبق میں دوست کا ذکر آیا ہے. دوست کیسا ہونا چاہیے، دوستی کہاں نبھانی چاہیے. دیکھیے آپ کا دوست جب آپ سے ملا، آپ کو دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ میرا کوئی دوست ہے، گہرا دوست ہے جسے کہیں مجھ سے ملاقات ہے. بہرحال ملاقات ہونے کے بعد مصیبت سے اپنے دوست کو انہوں نے چھڑایا اور چھڑانے کے بعد وہ دوست اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا وطن حلب لے گیا. اور حلب لے جانے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کرا دیا. بہرحال اب چونکہ بیٹی سے نکاح کرایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی بد مزاج نکل جائے گی یا زبان دراز نکلے گی. یہ تو وہ نہیں سوچ رہے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود ذکر فرمایا اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیف میں. تو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا ذکر کیا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ایسے درویش صفت اور بزرگوں کی بیوی اس طرح ہو سکتی ہے، زبان دراز، بد مزاج، ٹیڑھا پن ان کے اندر ہو سکتا ہے، زبان دراز وہ ہو سکتی ہے، تو عام انسان کو ایسی باتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، درس لینا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے. بات بات میں جو ہے گھر کو الجھانا نہیں چاہیے. ایسے بزرگوں کی کتابوں، ایسے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ بزرگوں کے حالات، بزرگوں کی زندگی، ان کے ساتھ اور بزرگوں کی حالات زندگی پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ جب بزرگوں کی بیوی ایسی مل سکتی ہیں اور ان کے ساتھ بدزبانی کر سکتی ہیں، زبان درازی کر سکتی ہیں، تو ہمیں بیوی کے بات پر صبر کرنا چاہیے اور بات بات پر الجھنا نہیں چاہیے. تو اس سبب سے یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ نتیجے آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور دوستی کیسی ہوتی ہے اور دوستی کیسے نبھانا چاہیے، ان نتیجوں سے، ان اسباب سے، ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک نتیجہ اور یہ نکلتا ہے، اس سبق سے ایک نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا سسرال حلب ہے. کوئی اگر آپ سے پوچھے آپ کا سسرال کہاں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا سسرال کہاں ہے، تو آپ کہیں حلب تھا. ان کا سسرال حلب تھا.